اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، اب تم کو ان جانوروں کے نام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں جو تم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ سنو، تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نامزد کر دیا گیا ہو، اور گلا گھونٹ کر مر جانے والا جانور، چوٹ لگ کر مر جانے والا جانور، گر کر مر جانے والا جانور، سنگ لگ کر مر جانے والا جانور، اور وہ جانور بھی جس کو کسی درندے نے کھایا ہو حرام کر دیا گیا ہے، سوائے اس جانور کے جو تمہیں زندہ مل جائے اور تم اسے مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے جو غیر اللہ کے آستانہ پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور سنو، تم پر یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعہ قسمت کا حال معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ اب کافر تمہارے دین کو ناکام کرنے سے مایوس ہو چکے ہیں تو ان سے نہ ڈرو، بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، اور کیونکہ دین کامل ہو گیا لہٰذا اب اور کوئی چیز حرام نہیں ہوگی۔ جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں بس انہیں حرام سمجھ لو، انہیں ہرگز نہ کھاؤ۔ البتہ جو شخص بھوک سے پریشان ہو تو وہ شخص ان حرام چیزوں میں سے کھا سکتا ہے، بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل ہونے کی نیت نہ ہو۔ ایسی حالت میں حرام چیزیں کھانے کو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا تھا الا ما یتلی علیکم، مگر وہ مویشی چوپائے حلال نہیں جو تم کو پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں جن جانوروں کو حلت سے مستثنیٰ کیا گیا تھا ان کی وضاحت آیت زیر تفسیر میں بیان کی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الا ما یتلی علیکم میں جن جانوروں کے متعلق پڑھ کر سنائے جانے کا ذکر تھا، آیت زیر تفسیر میں اس وعدے کو پورا کیا گیا۔ آیت زیر تفسیر گویا الا ما یتلی علیکم کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام کر دی گئی ہو حرام کر دی گئی ہے۔ المیتۃ اس جانور کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کیے خود بخود مر جائے۔ بغیر ذبح مر جانے والے جانوروں کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، ان میں چند خاص قسمیں کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، والمنخنقۃ وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، والموقوذۃ وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، والنطیحۃ وہ جانور جو سنگ لگنے سے مر جائے، وما عقل السبع اور وہ جانور جس کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو۔ المیتۃ کے بعد ان جانوروں کا ذکر گویا عام کے بعد خاص کی مثال ہے۔ المیتۃ سے تمام مردار جانور مراد ہیں جو ان 5 اقسام کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً بیماری سے مرنے والا، بھوک سے مرنے والا۔ آگے فرمایا الا ما ذکیتم، البتہ یہ تمام جانور خواہ ان کا گلا گھونٹ گیا ہو یا انہیں
چوٹ لگ گئی ہو یا کسی اور وجہ سے مر رہے ہوں، اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو وہ حرمت سے مستثنی ہو جائیں گے اور ان کا کھانا حلال ہوگا۔ مردہ جانوروں کی تفصیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کی تفصیل بھی بیان کر دی جو باوجود ذبح کیے جانے کے حرام ہیں۔ ان میں ایک کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، یعنی وہ جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا جن کو غیر اللہ کی نذر کر دیا گیا ہو، یہ جانور حلال نہیں ہے۔ دوسرا جانور وہ ہے وما ذبح علی النصب، جو کسی تھان یا آستانہ پر ذبح کیا گیا ہو، یہ جانور باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو حرام ہی رہتا ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کے تھان یا آستانہ پر ذبح ہونے کی وجہ سے شرک کی بو آتی ہو۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔